اسلام نے فحاشی اور بے حیائی سے معاشرے کو بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔ میں نے اس میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اسلام جو ہے وہ محض ایک حجاب کا چند کپڑے اپنے جسم پر ڈال لینا یا کسی مخصوص قسم کی یونیفارم کو پہن لینے کا نام اسلام میں حجاب نہیں ہے۔ حجاب اسلام کا ایک پورا نظام ہے، ایک سسٹم ہے حجاب، اور حجاب کے اس سسٹم میں کپڑے پہننے سے پہلے، ایک مخصوص قسم کا لباس پہننے سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اسلام میں حجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر ٹکی رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ گھر سے باہر جب نکلے، عورت ہو یا مرد ہو، تو ان کو خصوصی طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں۔ گھر کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے کہ کسی اجنبی آدمی کے ساتھ خلوت میں نہ جائیں۔ اسی طرح سے جو مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں، ان مخلوط مجلسوں سے بھی بچ کر کے رہنے کے اللہ رب العالمین نے تاکید کی ہے مسلمان عورتوں کے لیے۔ ایسے ہی مخلوط مجلسوں کے ساتھ ساتھ بغیر کسی شرعی ضرورت کے فضول کسی غیر مرد سے گفتگو کرنے سے شریعت روکتی ہے۔ مردوں کو بھی روکتی ہے کہ وہ کسی عورت سے فضول گفتگو کریں بغیر ان کی ولی کی اجازت کے، کیونکہ کلام جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے جو انسان کو زنا تک لے کر کے جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرے کو چھونے سے شریعت منع کرتی ہے، اور چھونے کے متعلق بہت سخت تاکید اور چھونے والوں کے لیے بہت سخت وعیدیں جو ہے وہ قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت ایک مناسب لباس پہنے، گھر کے اندر بھی اس کو ایک خاص مناسب لباس کا حکم دیا گیا ہے، گھر کے باہر بھی ایک خاص مناسب لباس پہن کر کے نکلنے کی اس کو تاکید کی گئی ہے۔ تو لباس جو ہے نا وہ پردہ صرف لباس کا نام نہیں ہے، لباس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پردے میں شامل ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر عورت اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھے، لباس کے ذریعے سے اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ اور یہ سلف کی عورتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی جو ہے نا یہ مزاج تھا کہ اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث کیے گئے، اس زمانے میں اس طرح سے تو فحاشی بہت عام تھی کہ بعض حلقوں میں مشرکین کے یہاں پر ننگے ہو کر کے عورتیں طواف کرتی تھیں، مرد ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ آپ سورہ آراف کی جو ابتدائی رکوعات ہیں آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل سورہ آراف کے شروع میں لباس کا بیان کیا ہے، لباس کی اہمیت کا بیان کیا ہے، اور لباس کی اہمیت بیان اسی لیے کی گئی ہے کیونکہ مشرکین کا ایک اچھا طبقہ، بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے، اچھا خاصا طبقہ ایسا تھا جو لباس اتار کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا تھا، اور ان کو سخت ممانعت کی گئی۔ اور سورہ آراف کے شروع میں بتایا گیا کہ لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے آدم کی اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ یہ لباس تمہارے لیے زینت کا بھی ذریعہ ہے، اس سے تم اپنی شرمگاہوں کو بھی چھپاتے ہو۔ وہ جو لباس کی تاکید اور لباس کی فضیلت آپ سورہ آراف کی شروع والے رکوعات میں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین بہت سارے جو ہے نا وہ بے حیا تھے، اپنی شرمگاہوں کو نہیں چھپاتے تھے، اور پردے کا کیا معاملہ ہوتا اس کو نہیں پتا ہوتا تھا، حتیٰ کہ طواف کرتے ہوئے بھی ننگے ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں، اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جب یہ کہا جاتا ہے نا والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی گئی ہے کہ یعنی عام پہلا معنی تو شرمگاہوں کی حفاظت کا یہ کہ زنا نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جاہلی دور میں مبعوث کیے گئے، جو زمانے جاہلیت سے متاثر لوگ تھے، تو ان کے یہاں بہت ساری بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی تھی کہ ننگا پن اور جو حیا کے تقاضے ہوتے ہیں وہ ان کے کچھ طبقوں میں، حالانکہ جو ان کے شرفا تھے ان کے یہاں پر تو یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن ان کے کچھ طبقوں میں جو ہے نا وہ اس قسم کا ننگا پن پایا جاتا تھا، بے حیائی پائی جاتی تھی۔ لیکن جب شریعت نازل ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور جو ہے نا وہ تربیت عورتوں کی گئی، تو حیا کا معاملے میں عورتیں ماشاءاللہ اس درجے پہ پہنچ